بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج ہم نعت پڑھیں گے۔ نعت کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے نعت کے 3 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم نعت کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ نعت لکھی ہوئی ہے محسن کاکوروی کی، جن کا تعارف ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ سو ہم ڈائریکٹلی چوتھے شعر کی طرف بڑھیں گے، جو کہ آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ آ گیا ہے تمنا کے رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ مفہوم جو سادہ سی زبان میں، سلیس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں جو بھی شعری فن پارہ تخلیق کروں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ نعت کہنا، نعت لکھنا بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرے، مدح و ثنا بیان کرے۔ تو شاعر نے بھی اس شعر میں اپنی عقیدت کا اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ میں جو بھی فن پارہ تخلیق کروں، چاہے شعر کہوں، قطع کہوں، قصیدہ یا غزل کہوں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ کیونکہ شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا افضل عبادت ہے۔ اور اس سے جس طرح ایک عاشق کو اپنے محبوب کے ذکر سے تسکین ملتی ہے، اپنے محبوب کی باتیں کرنے سے ایک عاشق کو تسکین ملتی ہے، بالکل ویسے ہی ایک مومن کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی ہے، فدائی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تسکین ملتی ہے۔ ویسے تو یہ حمد کا شعر ہے، لیکن کیا کہ ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ تسکین روح بھی ہے، دلوں کا قرار بھی۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے تسکین روح اور قرار دل ہے۔ اس لیے شاعر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنے کی خواہش رکھتا ہے اور اپنے ہر فن پارے میں آپ کی تعریف و توصیف کا خواہش مند ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، یہ ادیب رائے پوری کا شعر ہے۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ یہ بالکل ایک بڑا پاپولر سا شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسی نعت میں سے ہے کہ جی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اس شعر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان کو جب گویائی کی طاقت عطا کی گئی ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ جو گویائی کی طاقت عطا کی گئی ہے وہ آپ کی مدح و ثنا میں، وہ آپ کی مدح سرائی میں ہی وہ طاقت استعمال ہو۔ یا تیرا ایک اور دوسرا ریفرنس کا شعر ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ شکیل احمد ضیاء کا یہ شعر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ تو غزل کا شعر ہے، لیکن آپ کے پاس جب آپ ریفرنس کے طور پہ اشعار لا رہے ہوتے ہیں اپنی تشریح میں، تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ جو آپ کے موضوع سے مطابقت رکھتا ہو شعر، وہ آپ ریفرنس کے حوالے کے اشعار میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ شعر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ریفرنس کے طور پہ آ سکتا ہے۔
ایک جواں مرگ شاعر ہمارے وسیم اور نقوی، ان کا یہ شعر ریفرنس کے طور پہ: یوں سمجھ کے تجھے لکھنا نہیں آتا ہے وسیم، تو محمد کی اگر نعت نہیں لکھ سکتا. یعنی لکھنے میں جو سب سے افضل کام ہے، اگر کوئی لکھنے پڑھنے والا ہے، کوئی شعر کہنے والا ہے، تو اس کے لیے حمد و نعت لکھنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے. تو اس شعر میں بھی عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے: بخشا گیا ہے اس لیے یہ نعت کا ہنر، تاکہ جبین حرف پہ تابندگی رہے. صغیر انور کا شعر ہے. نعت کا ہنر انسان کو اس لیے اللہ نے عطا کیا، یعنی آپ کی مدح و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کا، جو شعر کی صورت میں مدح سرائی کرنے کا جو فن ہے، یہ اس لیے عطا کیا گیا تاکہ جبین حرف پہ تابندگی رہے، تاکہ شعر میں بھی، حرف میں بھی روشنی کا ایک وسیلہ میسر ہو انسان کے لیے. اس کے ساتھ ہی یہ بڑا سادہ سا اور آسان سا شعر تھا. اس شعر کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے. ہم بڑھتے ہیں نعت کے اگلے شعر کی جانب. ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل. اس شعر میں لفظ ریشہ امید سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. ریشہ کہتے ہیں دھاگے کو، داری کو. میرے امید کی ڈوری جو ہے وہ ہمیشہ ایک نخل سرسبز کی مانند رہے. اب اس میں چونکہ نعت کے اندر یہ شعر ہے تو اس کا مفہوم، پہلے نخل درخت کو کہتے ہیں اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. شاعر دعا گو ہے کہ میری تمام امیدیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہیں اور ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، پھلتی پھولتی رہیں. ہم اس دنیا میں اگر کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اخروی کامیابی کے لیے، آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھی کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی وسیلہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی ہمیں کامیابی و کامرانی کی طرف لے کر جا سکتی ہے. اور وہ نسبت کیا کہ جس سے انسان کے عمل پہ، انسان کے باطن پہ اثر نہ ہو، صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے اعمال و افعال میں بھی اس نسبت کا عکس نظر آنا چاہیے. تو شعر میں شاعر نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو میری امیدیں ہیں، کامیابی کی امیدیں ہیں، دنیا کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، میری تمام تر امیدیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں. اور وہ کیسے رہ سکتی ہیں کہ میری امیدوں کی ڈوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندھی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک عشق کا جو رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت کا رشتہ ہے، وہ ہمیشہ مضبوط رہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ رشتہ مضبوط رہے گا تو پھر اس پیڑ کی شاخیں ہمیشہ پھول دیتی رہیں گی اور پھولوں میں پھل پلتے رہیں گے، پھلتی پھولتی رہیں گی یہ شاخیں. گلزار ہوں شاخ اس شجر کی، جو کٹ کے بھی پھول پھل رہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہی ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی کا وسیلہ ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی کا وسیلہ ہوگی، جب ہم اپنے اعمال و افعال میں بھی اور اپنے قول و فعل میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری امیدیں جڑی رہیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری نسبت جڑی رہے گی. یہ ایک دعائیہ انداز کا شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہم پر رہے تو ہمارے لیے زندگی کا سفر بھی اور پھر آخرت میں کامیابی کا سفر بھی آسان رہے گا. ریفرنس کے حوالے کے اشعار دیکھ لیتے ہیں. زندہ ہے جو اس عہد پر آشوب میں نقوی، یہ تیری دعا، تیری نظر، تیرا کرم ہے. ایک اور شعر بھی تھا: یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کامیابی کا وسیلہ ہے. اور اگر ان مشکل حالات میں بھی ہم زندگی کر رہے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا نتیجہ ہے. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو،
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی ہمارے دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے اور ہم زندہ دل انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ جو معاشرے میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، وہ شاید ہمیں اس انداز میں خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع میسر نہ آتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا عشق جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس نے ہی ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہمارے دلوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور آپ کی عشق و محبت کے حصار میں ہی ہم اس دنیا میں زندہ ہیں. ہماری دنیا آپ کے عشق و محبت کے حصار میں ہی آپ کا عشق و محبت ہماری زندگیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ورنہ یہ دنیا ہمارے لیے شاید اتنی آسان نہ ہوتی. وسیم اون کا ایک شعر ہے کہ اپنے اعجاز سے الماس بنا دے مجھ کو، خود کو میں صورت خاشاک اٹھا لایا ہوں. ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اور آپ کا عشق ہی ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کر سکتا ہے. دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہم پر رہے، آپ سے ہمارا رشتہ جڑا رہے اور ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں وہ ایک سرسبز درخت کی مانند پھلتی پھولتی رہیں اور ہماری زندگیوں میں رونق اور رہنائیاں رہیں. اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ شعر آ چکا ہے. رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل. رخ انور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی بات کی گئی ہے. دھیان رہے باد فنا، مرنے کے بعد بھی آپ کے چہرے کا دھیان رہے مجھے، اور یہی آپ کے جو دھیان ہے آپ کے چہرے انور کا، یہی ایک مشل کی صورت اخروی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، راہ عدم میں بھی یہ مشل بن کے میرے ساتھ چلے. مفہوم دیکھتے ہیں شاعر کے نزدیک کہ میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد زندہ ہو، تاکہ یہی یاد میری رہنمائی کا وسیلہ ہو اور آخرت میں میری نجات کا سبب بنے. انسان دنیا میں، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرتا ہے. لیکن شاعر نے اس میں ایک اگلے قدم پہ جا کے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب مجھے موت آئے، جب میں مرنے والا ہوں، جب عالم نزا ہو، تو اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے آپ کے چہرے انور کا عکس ہو. اب ظاہر ہے یہاں پہ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا یا رخ انور کا عکس ہونے سے مراد، یا رخ انور کا دھیان رہنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں یاد کا زندہ ہونا ہے، تاکہ مجھے جب موت آئے تو میری زبان پر آپ کا ذکر پاک ہو اور میرے دل میں آپ کی یاد ہو، میرے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا عشق ہو، تاکہ یہی عشق و محبت اور یہی آپ کا ذکر آخرت میں میرے لیے وسیلہ بنے میری کامیابی کے لیے، اور مجھے آخرت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ میں آسانی کے ساتھ کامیابی کی منزل پہ پہنچ جاؤں. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے وہ انسان کے لیے زندگی میں کامیابی کا وسیلہ ہے، صراط مستقیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا انسان کے لیے کامیابی و کامرانی کا باعث ہے. اور مرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت اگر دل میں ہے تو یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یقیناً یہ انسان کے لیے باعث نجات ہے، اور شاعر نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے. حوالے کے اشعار دیکھ لیتے ہیں. یہ شعر تو اکثر آپ نے نعت کا یہ سنا بھی ہوگا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آخرت کی زندگی میں کامیابی و کامرانی کے لیے اور اس کا دنیا کے بعد یعنی قبر میں بھی کامیابی کے لیے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. دوسرا شعر ریفرنس کا ہے کہ دل میں جلا رہا ہوں درودوں کی مشعلیں، خواہش ہے اس مکان میں کچھ روشنی رہے. دل میں روشنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہی روشنی ہوتی ہے. تو یہ بھی احترام و عقیدت کا اور محبت کا اظہار ہے اس شعر میں.
اگلا شعر ریفرنس کا، اپنی آنکھوں میں بسا کر انہیں رکھتا ہر دم، اپنی سانسوں میں انہیں ایسے اتارا ہوتا۔ یعنی یہ بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کاش مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کچھ ایسے انداز میں عطا کیا گیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں کچھ ایسے موجزن ہوتی کہ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت آپ کا چہرہ انور رہتا، آپ کے عکس مبارک میری آنکھوں میں رہتا، تاکہ یہ آپ کی یاد، آپ کی محبت، آپ کا عشق میرے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا وسیلہ ہوتا۔ اپنے دامن میں سر حشر شفاعت کے لیے نسبت سید لولاک اٹھا لایا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت ہی ہمارے لیے شفاعت کا اور محشر میں کامیابی و کامرانی کا باعث ہوگی۔ تو یہ وسیم النقوی کا شعر ہے جو اس شعر کی تشریح میں ریفرنس کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اس نعت کے آخری شعر کی جانب۔ صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، مداح مدح سرائی کرنے والے کو، مدحت بیان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ مستانہ قصیدہ یعنی جو آپ کی محبت میں ایک وارفتگی کے ساتھ کہا گیا قصیدہ ہے، آپ کی محبت اور عقیدت سے بھرپور جو قصیدہ ہے، یعنی یہی نعت۔ چونکہ آپ کو میں نے ابتدا میں بھی بتایا تھا کہ یہ نعت کے اشعار جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سلیبس میں شامل ہیں، یہ مدح خیر المرسلین ایک نعتیہ قصیدہ ہے محسن کاکوروی کا، اس میں سے یہ اشعار لیے گئے ہیں۔ تو اس لیے مستانہ قصیدہ کا لفظ یہ استعمال کیا ہے شاعر نے، یعنی یہی جو عقیدت بھرے اشعار ہیں یہی میرے ہاتھوں میں ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مجھے روز محشر نصیب ہو۔ ظاہر ہے کہ شاعر کے نزدیک اچھا میں پہلے مفہوم دیکھ لوں، میں پہلے ہی تشریح کی طرف چلا گیا۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر زیرو، معذرت سے شاید کو کمپوزنگ مسٹیک ہو گئی ہے، یہ مفہوم تو اس شعر کا نہیں بن رہا۔ بہرحال میں تشریح کی طرف چلا جاتا ہوں۔ آپ یہ جو ہے مفہوم میں کچھ کمپوزنگ مسٹیک ہوئی ہے، میں آپ کو زبانی اس شعر کا مفہوم پہلے بتا دیتا ہوں۔ شاعر نے اس شعر میں خواہش کا اظہار کیا ہے کہ روز محشر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اور جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو میرے ہاتھ میں یہی مستانہ قصیدہ ہو، یہی آپ کے نعت کے لکھے ہوئے اشعار ہوں، یعنی یہی میں آپ کے حضور پیش کروں، تو یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ ایک انسان جس سے عشق کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کبھی اسے موقع ملے اور وہ جو حمد و ثنا بیان کر رہا ہے اپنے محبوب کی، وہ کسی صورت اپنے محبوب کے سامنے پیش کر لے، اور اسی خواہش پر یہ شعر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اور اس وقت آپ کے سامنے آپ کا یہ شیدائی، آپ کا یہ فدائی، آپ کے حضور یہ نعت کے اشعار پیش کرے، یہ قصیدہ جو نعتیہ قصیدہ کہا گیا ہے یہ آپ کے حضور پیش کرے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ آخرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کرنا، یا روز قیامت یہی نعت کا وسیلہ ہونا کامیابی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا ہونا کامیابی و کامرانی کے لیے، اس موضوع پہ بہت سارے اشعار ہمیں ملتے ہیں۔ ریفرنس کے طور پہ ہم کچھ اشعار یہ لکھے ہوئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اپنی لکھی ہوئی نعتیں میں سناتا ان کو، اپنی لکھی ہوئی نعتیں میں سناتا ان کو، گر میرا خواب حقیقت کو گوارا ہوتا۔ ایک اور شعر غالب کا یہ بھی آپ ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر نے جو اوپر شعر ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ غالب نے اپنے شعر میں اللہ رب العزت کے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کرنے کا اظہار کیا ہے خواہش کا، یہ بھی ایک عشق کا ایک انداز ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بجزدہ گذاشتیم،
کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، اس لیے غالب کہتے ہیں کہ میں بھی جو حمد و ثنا ہے اور جو تعریف و توصیف ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اللہ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک اور شعر دیکھیں کہ کار توحید ہے اوصاف پیغمبر لکھنا، مجھ سے کم ظرف بشر نعت نہیں لکھ سکتا۔ یعنی نعت کہنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اوصاف پیغمبر اور تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اپنے رسول کی، اس لیے مجھ جیسے انسان کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ میں نعت لکھ سکوں، یہ تو انہی کی عطا ہے کہ جس کے سبب میں کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ لیتا ہوں یا آپ کی مدح سرائی کا دعویٰ کر لیتا ہوں جو آپ عطا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور ریفرنس کا شعر ہے کہ میں والی یثرب کی زیارت کو چلا ہوں، ہونٹوں پہ لیے نعت کی سوغات مقدس۔ یہ بھی ایک عشق و محبت کا اظہار ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو اور آپ کی زبان سے نعت کے اشعار جاری ہوں یا آپ کی خدمت میں نعت پیش کی جائے، تو یہ ایک شاعر کے لیے سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی نعت کے یہ اشعار اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ ہم نے نعت کے ساتھ اشعار کی تشریح اور ان کے معنی و مفاہیم کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہوم ورک کی باری ہے۔ نعت کے آخری 3 اشعار کی تشریح تحریر کریں۔ نعت کے جو آخری 3 اشعار ہیں ان کی تحریر ان کی تشریح جو ہے وہ آپ نے لکھ کر لانی ہے، اور ہوم ورک میں دوسرا کام یہ ہے کہ مشق کے سوال نمبر 1 تا 5 کے جوابات تحریر کریں۔ نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پہ یہ سوالات موجود ہیں مشق کے، اور سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک آپ نے ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔